الحمد لله المنعم المنصف الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحبه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس، انتظامیہ کمیٹی، فیصلہ آباد کے میرے اہل تحریر بھائیوں، میری مسلم ماں بہنوں بیٹیوں، پروگرام کی غرض و غایت آپ تک پہنچ چکی. میرے بھائی نے تعارف میں، محبت میں بہت کچھ کہہ دیا. در حقیقت اہل کراچی خود اپنی پیاس فیصل آباد سے لاتے ہیں. آپ کے پاس الحمدللہ علم کے تھمبے ہیں. ہم لوگ قدر نہیں کرتے، اور شاید گھر کی مرغی کہتے ہیں نا کہ دال برابر ہوتی ہے، شاید یہ بھی حساب نہیں. علماء سے مل کے تو دیکھیے نا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم دور دور اور مولوی کا سارا فیض ہمیں حاصل ہو جائے، ایسا نہیں. کرونا چلا جائے ابھی نہیں، پھر مولویوں کو جب بھی لگے اور عقیدت سے ڈالا جائے، احترام سے ڈالا جائے، محبت سے ڈالا جائے. پھر دیکھیے ان کے سینے کا جو فیض ہے. میرے پیرے روکھے وہابی نہ بنو کہ ہم جی فیض کے قائل ہی نہیں. قائل وہ فیض آپ کی طرف کیسے منتقل ہو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت مثال دے کے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عطار، عطر والا. آپ اس کی دکان پہ بیٹھو، بھلے کچھ نہ خریدو، صرف بیٹھے رہو. فرمایا جب تک بیٹھے رہو گے فری میں آپ کو خوشبو آتی رہے. وہ کسی کو کچھ دے گا، اس کی بوتل کا ڈھکنا کھولے گا، چھوٹی شیشہ میں ڈالے گا، آپ کو پھر خوشبو آئے گی. پھر کوئی دوسرا آئے گا کہ مجھے موتیے کا عطر دینا، وہ اس کو موتیا ڈالے گا، آپ کو موتیے کی خوشبو آئے گی. چمیلی کی آئے گی، دودھ کی آئے گی، گلاب کی آئے گی. آپ کو خوشبوئیں آتی رہے اور آپ کا دماغ معطل رہے. یہ فرمایا عالم کی مثال. پھر برے آدمی کی
مثال اللہ کے حبیب نے ایسے دی، آپ نے فرمایا جیسے لوہار کی جو بھٹی ہوتی ہے جس میں کوئلہ ڈال کے لوہے کو سرخ کر کے پھر اس کو ہتھوڑے مار کے مختلف چیزیں اس سے بناتا ہے، یعنی گرم کرنے سے لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ اس بھٹی میں جب لوہا ڈالتا ہے تو اس کے پاس ایک دھوکنی ہوتی ہے، اس سے وہ ہوا دیتا رہتا ہے، کوئلے سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور کبھی کالا دھواں بھی نکلتا ہے۔ فرمایا جب تک اس کے پاس بیٹھے رہو گے آپ کا سیک تو آئے گا ہی آئے گا، چنگاریاں آئیں گی، آپ کا کپڑا بھی جل سکتا ہے، جسم کی بھی چنگاری پڑے گی تو آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، اور دھواں بھی آپ کو نقصان دیتا ہے۔ جتنی دیر بیٹھو گے برے کی صحبت اور اچھے کی صحبت، یہ دونوں آپس میں فرق رکھتے ہیں۔ میں آج چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتایا جائے، آج ہمارے پاس کلمہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ، دیوبندی ہیں ان کا وہی کلمہ ہے، بریلوی ہیں ان کا بھی وہی کلمہ ہے، اہل حدیث ہیں ان کا بھی وہی کلمہ ہے۔ ہمارے کلموں میں کوئی فرق نہیں، ہمارے پیغمبر میں کوئی فرق نہیں، ہمارے قبلے میں کوئی فرق نہیں، ہماری کتاب قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں۔ جو قرآن بریلیوں کی مسجد میں ہے، جو دیوبندیوں کی مسجد میں ہے، وہی اہل حدیثوں کی مسجد میں ہے۔ جو مدارس میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پورا سیاسی کا یہ بھی تینوں کے مدارس میں ایک فقہ ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، فقہ ہمارے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اتنا بڑا تضاد کہ ہاتھ سینے سے چلتے ہیں، سینے سے آتے آتے پھر ناف، پھر تحت السرہ ناف سے نیچے، پھر ایک دم کھل جاتے ہیں۔ اتنا بڑا فرق کیوں؟ کیونکہ ایک فرقہ ہاتھ کھولنے والا نہیں، دین باندھنے والے ہیں، لیکن باندھنے والوں کے محل میں فرق ہے۔ ہم سینے پر باندھتے ہیں، کچھ لوگ فوق السرہ ناف کے اوپر باندھتے ہیں، کچھ لوگ تحت السرہ ناف سے نیچے باندھتے ہیں، اور کچھ سینے سے باندھتے ہیں۔ اور ویسے بھی عقلاً آدمی دیکھے اور سوچے، حدیث کی بات میں بات نہیں کروں گا، کہ انسان جب ایکٹیو ہو نا، وہ ہاتھ یہاں باندھے کرایا گیا، اس کو کھڑے کھڑے اگر تھوڑی سی غنودگی آئے گی تو ہاتھ کدھر جائیں گے؟ نیچے۔ یہ ایکٹیو ہے اور یہ تھوڑا سا غافل ہے، اور اگر یہاں باندھے ہوئے پھر تھوڑی غفلت آئے گی تو تھوڑا سا اور نیچے، اور اگر پھر تھوڑی سی مونگ آئے گی تو ایسا۔ ایک طبقہ بالکل ہی غافل، یہ غفلت کی علامتیں ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ فرق ہم میں کیوں ہے؟ رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ان کی مسجد کا نام بھی مسجد ہے، ہماری مسجد کا نام بھی مسجد ہے، پھر یہ فرق کیوں؟ آخر کس بات کا فرق ہے؟ یہ آج آپ نے تھوڑا سا سمجھنا، تاکہ آپ کی آپس میں محبت پیدا ہو۔ جب یہ فرق سمجھ میں آئے گا، آپ کی آپس کی انشاءاللہ نفرت ختم ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ صرف یہ سمجھنا ہے کہ دین اصل کہتے کسے، بس اگر یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے کہ دین کہتے کسے، کس چیز کا نام دین ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر نہ میں وہابی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، پھر ہم سارے بھائی ہیں۔ اگر یہ سمجھ آ جائے کہ دین کسے، اور پھر ایک گھر کے اندر
باپ ہے بڑا سربراہ، اس کے 10 بیٹے، اس سے کوئی بھی پوچھے تو کس کا بیٹا ہے؟ جی میں فلاں کا، دوسرے سے فلاں کا، سارے اسی کا نام دیں گے، اس لیے کہ باپ ایک۔ ہمارا اگر قائد ایک، لیڈر ایک، رہنما ایک، تو ہم سارے اس کی روحانی اولاد کہلائیں گے، سارے روحانی اولاد کہلائیں گے۔ اور یہ جو اسلام ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک دین اصل ہے ہی اسلام، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ اللہ کو ہی اسلام اتنا محبوب ہے کہ فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس اسلام سے ہٹ کر کوئی کتنا بھی خوبصورت دین لے کر کے آئے، فلن یقبل منہ، اللہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ صرف اسی دین کو قبول کرتا ہے، اسی دین کو پسند کرتا ہے۔ نزل علی محمد وهو الحق، سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو محمد عربی پر نازل کیا گیا اور وہی سچا دین ہے، وہی حق ہے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اب پوری دنیا میں کسی سے پوچھو، بریلویوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو، اہل حدیثوں سے پوچھو، اللہ کے رسول پر کیا نازل کیا گیا؟ یہ بات تو سارے بتائیں گے کہ قرآن مجید آمنہ کے لال پر اللہ رب العالمین نے اتارا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار سن لو، اللہ نے مجھ پر قرآن بھی نازل کیا، قرآن جیسی ایک اور چیز بھی رب العالمین نے مجھے عطا کی، مثلہ معہ، قرآن جیسی اور چیز جسے قرآن پاک میں حکمت کا نام دیا گیا، حدیث میں اسے سنت کا نام دیا گیا۔ ایسی محبت پیدا ہوگی کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اور دین کبھی بھی بغیر دلیل کے نہیں ہوگا، دین ہمیشہ دلیل کے ساتھ ہوگا۔ اگر دلیل ہے تو دین ہے، جس کی اب آپ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے کہا، جب کفار نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک قرآن اپنی طرف سے بناتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں بنایا، اپنی طرف سے بنایا۔ اللہ نے کہا ہاتھو برہان، تم اس کی کوئی دلیل لے آؤ۔ یہ نہیں کہا تم کافر ہو، بے ایمان ہو، جھوٹے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں، کہا ہاتھو برہان، تم دلیل لے آؤ۔ دلیل کا کیا مطلب تھا؟ یہ ہمارا پیغمبر ہے، یہ انسان ہے، جب یہ کتاب بنا سکتا ہے اتنی بڑی اور اتنا خوبصورت کلام یہ پیش کر سکتا ہے، جبکہ یہ ایک دن بھی مدرسے نہیں گیا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی اسکول میں نہیں گیا، اور تم اسے امی کہتے ہو، ان پڑھ کہتے ہو، سب کچھ کہتے ہو۔ جب یہ اتنا عمدہ کلام بنا سکتا ہے تو تم تو پڑھے لکھے، تم میں کوئی شاعر ہے، کوئی نثر نگار ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی فلاسفر ہے، تم بڑے بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہو، تم کیوں نہیں بنانا؟ پھر قرآن نے دیکھو ایسا خوبصورت چیلنج کیا، فرمایا کہ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن ہمارا پیغمبر اپنی طرف سے بنا کر لایا ہے، اگر یہ لا سکتا ہے تو تم بھی تو اس جیسا ایک قرآن لے آؤ۔ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، ایک قرآن تم بھی 30 پاروں پر مشتمل دنیا کے سامنے لا کھڑا کرو۔
ایک عرصے تک قرآن کا یہ چیلنج کفار میں گھومتا رہا، کوئی جواب نہ آیا۔ اللہ نے اس چیلنج میں تخفیف کی، کمی کی، فرمایا فاتو بعشر سور مثلہ۔ ارے پورا قرآن 114 صورتوں پر مشتمل ہے، اسے چھوڑو، صرف 10 صورتیں ہی بنا ڈالو، 10 صورتیں۔ ایک عرصے تک قرآن کا یہ چیلنج بھی کفار مکہ کے سامنے موجود رہا، کوئی جواب نہ آیا۔ اللہ نے اس چیلنج میں پھر کمی کی، فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ۔ ارے تم سورہ کوثر جیسی ایک سورت ہی بنا ڈالو، ایک سورت۔ اور اس وقت کا ایک رواج تھا کہ جب کوئی شاعر اچھا کلام کہتا نا، اس کو لکھ کر بیت اللہ کے دروازے میں لٹکا دیا جاتا، اور وہ اس وقت تک لٹکا رہتا تھا جب تک کوئی دوسرا اس سے اچھا کلام نہ کہتا، پھر پہلے والا اتار دیا جاتا اور اس کا لٹکا۔ جب سورہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیات شعراء کی زبان میں، یہ 3 مصرے ہیں، یہ 3 مصرے ہیں، اور ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ جب یہ سورت اللہ کے رسول کے حکم سے بیت اللہ کے دروازے میں لٹکائی گئی تو بڑے بڑے شعراء نے آ کے اس سے بڑا تنگ رہ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ کسی شاعر نے ہمیں چیلنج کیا ہے کہ رباعی مکمل کر کے دکھاؤ۔ یہ 3 مصرے ہیں اور رباعی 4 مصروں کی، یعنی 2 شعروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں تو چوتھا مصرع اس کے اندر نہیں ہے، گویا کسی نے چیلنج کیا ہے کہ تم یہ رباعی مکمل کریں۔ اس وقت کا ایک شاعر تھا بڑا لبید نامی، وہ بڑا عرصہ لگا رہا، بڑا عرصہ، کئی دفعہ اس نے لکھتا چوتھا مصرع پھر پھاڑ دیتا، پھر لکھتا پھر پھاڑ دیتا، اس کو مزہ نہ آتا کہ یار بات بنی نہیں۔ جس طرح پہلی 3 باتیں کہی گئی ہیں، یہ میں جو لکھتا ہوں وزن ملا دیتا ہوں شاعری کے لحاظ سے، لیکن بات بنتی نہیں۔ آخر اس نے بڑا مجبور ہو کر اس نے وہ چوتھا مصرع لکھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں۔ دشمن بھی اعتراف کر گئے کہ یہ آسمان سے اترا ہوا، یقینی آسمان سے اتری ہوئی کتاب، یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی بات بنا سکے، ایسی بات لکھ سکے۔ دشمن بھی اعتراف کرتے۔ تو وہ 2 باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو سارے کا سارا دین آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے عہد نبوی میں اختلاف ہوا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی آپ کی خبر ہوئی مسجد نبوی میں کہ اللہ کے رسول فوت ہوئے۔ یہ خبر ہوئی اور بڑے بڑے صحابہ کے اوسان خطا صدمے کی وجہ سے کہ اب ہمارا کیا ہو، اب کیا بنے گا۔ حضرت عمر جیسا بہادر، حضرت عمر جیسا جری، اس نے تلوار اپنی نیام سے نکالی اور منبر پہ کھڑا ہو گیا اور مسجد میں ٹہلنے لگا اور کہا خبردار اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں۔ سارے صحابہ چپ بیٹھے، ایسے جیسے آپ کہتے ہیں نا سانپ سونگ گئے، کوئی آواز نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہیں تلوار لے کے۔ تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی خبر ملتی ہے، ان کی بیٹی کا گھر تھا حضرت عائشہ کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی رکھا ہوا تھا۔
وہ پہلے بیٹی کے گھر گئے تصدیق کرنے کے لیے کہ آیا یہ خبر درست ہے یا غلط ہے۔ آپ کے جسم اطہر پر ایک یمنی دھاری دار چادر تھی جو آپ کے جسم پر ڈالی گئی۔ صدیق اکبر نے پیشانی سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول، بس یہی موت ہے جو آ چکی ہے، اللہ آپ پر 2 موتیں نہیں لائے گا، جو موت سب پر آتی ہے وہ آ چکی، 2 موتیں اللہ نہیں لائے۔ اب آپ یہ کہہ کر کے مسجد میں آئے، صحابہ بیٹھے، مسجد ایسے بھری پڑی ہے صحابہ کرام کی جیسے ماشاءاللہ آپ کی مسجد آپ لوگوں سے بھری ہو۔ حضرت عمر بھی کھڑے، صدیق اکبر نے کسی کی پرواہ نہیں کی، سیدھا آئے اور منبر تھا خالی، منبر کے اوپر چڑھ گئے، لوگوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو شخص تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے آج اس کا معبود فوت ہو گیا، ان محمدا قد مات۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا یا کرتا ہے، فإن اللہ حج لا يموت، وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے، ایسا زندہ ہے لا يموت، اس پر کبھی موت نہیں آنی، اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ پھر صدیق اکبر نے قرآن پاک میں سے آیت پڑھی، فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے دیگر پیغمبروں کی طرح ایک پیغمبر ہیں۔ افإن مات او قتلا، اگر آپ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ گویا صدیق اکبر نے بطور دلیل کے قرآن کی آیت کو کوٹ کیا۔ دوسرا حوالہ قرآن پاک میں سے دیا، فرمایا اللہ کا قرآن اللہ کے حبیب سے کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے حبیب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں اور یہ بدبخت جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ افإن مت فهم الخالدون، تیسری آیت کوٹ کی افإن مت فهم الخالدون۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے فهم الخالدون، کیا یہ ہمیشہ کا پٹا لکھوا کے آئے؟ آخر انہوں نے بھی تو جانا ہے۔ صدیق اکبر نے جب قرآن پاک کی یہ آیات سنی ان کی بے نیام تلوار فوراً نیام میں داخل ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا ہم ان آیات کو بالکل بھول چکے تھے، جب صدیق اکبر نے منبر پر سنائی ہمیں ایسے لگا جیسے یہ آج وہ آیات دوبارہ نازل ہوئی ہوں، ہم سب کو یاد آ گئی، سب نے مان لیا کہ اللہ کے حبیب اب دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن یہ جھگڑا کس چیز سے ختم ہوا؟ کس چیز سے ختم ہوا؟ قرآن کے حوالے سے۔ قرآن کے حوالے سے صحابہ کرام کی زندگی میں دوسرا بڑا جھگڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے جسد اطہر ابھی موجود ہے مدینے میں، 3 گروہ صحابہ میں کھڑے ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے ہم آپ کو مکے میں دفن کریں گے چونکہ وہ آپ کا آبائی شہر ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں ہم مدینے میں دفن کریں گے کیونکہ مکہ سے تو آپ خود ہجرت کر کے آئے تھے۔
تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، نہ مکے میں دفن ہوں گے نہ مدینے میں دفن ہوں گے، ہم بیت المقدس میں دفن کریں گے، کیونکہ انبیاء کی کثیر تعداد وہاں دفن ہے۔ صحابہ کرام کی 3 جماعتیں 3 پارٹیاں بن گئیں، کچھ بیت المقدس میں دفن کرنے والے، کچھ بیت اللہ میں دفن کرنے والے، کچھ مکہ میں دفن کرنے والے۔ صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر عرض کی، ارے بھائیو، کیا تم اللہ کے رسول کا فرمان بھول گئے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا پیغمبر وہی دفن ہوتا ہے جہاں اس کی روح کفن انصری سے پرواز کر جائے۔ لہذا سب نے اپنی اپنی رائے واپس لے لی اور فیصلہ ہوا آپ کو مدینے میں دفن کیا جائے، اور وہ بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا جائے۔ صحابہ کا اختلاف مٹا کے نہیں، مٹا مگر کس بات پر؟ اللہ کے رسول کے فرمان پر۔ پہلا اختلاف مٹا تو اللہ کے قرآن پر، دوسرا اختلاف مٹا اللہ کے نبی کے فرمان پر، تیسرا بڑا اختلاف اب خلیفہ کون بنے گا؟ انصار کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجر کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ تلواریں نکل آئی، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک تیسرا گروہ کھڑا ہوا جس نے اتنی خطرناک بات کی، بظاہر تو جھگڑا مٹانا مقصد تھا، لیکن ابتدا سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا مقصد تھا۔ ایک تیسرے گروہ نے بظاہر یوں دل کو لگتی بات کہی کہ میاں کیوں لڑتے ہو؟ انصاریوں کا خلیفہ انصاری بنا لو، مہاجروں کا خلیفہ مہاجر بنا لو، گویا 2 خلیفے بنا لو، انصار الگ اور مہاجر الگ، تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص اٹھا کہنے لگا، ارے تم جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے رسول کا فرمان کیا تم بھول چکے؟ آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من القریش، امامت تو قریشیوں کا حق ہے، امامت تو قریشیوں کا حق ہے، اور قریش سارے کے سارے مہاجر تھے، قریشی جو تھے وہ مہاجر تھے۔ فیصلہ ہو گیا۔ یہ حدیث سنتے ہی حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایسے اٹھایا اور اپنا دائیں ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی گھٹنے میں لوگ موجود تھے بیعت کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے جیسے شہد کی چھتے پر شہد کی مکھیاں ٹوٹ پڑی، اس طرح لوگوں نے بیعت کی۔ اب یہ تیسرا بڑا اختلاف بھی ختم ہوا، لیکن کس بات پر ختم ہوا؟ نبی کریم کی فرمان۔ یہ 2 باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ دین اصل کیا ہے۔ دلیل جب تک آپ کے سامنے نہ آئے، دیکھیے دلیل یہ نہیں ہے کہ جسے میں کہہ دوں دلیل ہے وہ دلیل ہو جائے۔ قرآن پاک نے بڑا خوبصورت قصہ بیان جسے احسن القصص کہا گیا، خوبصورت قصہ، اور وہ حضرت یوسف کا قصہ۔ اس لیے نہیں کہ اس میں زلیخا مصر کی ملکہ کا ذکر ہے اس لیے خوبصورت نہیں، یا اس لیے نہیں کہ یوسف خود خوبصورت تھے، وہ واقعہ ایسا ہے، وہ واقعہ ایسا ہے آپ نے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے، دھوکے سے لے گئے، ابا کو بہلایا پھسلایا۔ بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں اس میں سے اپنا مقصد نکالنا چاہتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام حالانکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن ان کو بیٹوں کی سازش کا ذرا بھر رتی برابر بھی علم نہیں ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیغمبر کو سب کچھ کا علم ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ میرے باقی بیٹے یوسف کے خلاف سازش کریں، لیکن حضرت یعقوب نے اجازت دے دی۔ وہ جگہ اتنی دور تھی کہ وہ صبح گئے شام کو واپس آ گئے، اور جب واپس آئے تو یوسف کے بھائیوں نے واپس آتے ہوئے 2-3 کام ایسے کیے جو بطور دلیل اور ثبوت کے طور پر انہوں نے پیش کیا۔
ایک کام یہ کیا، یوسف کو تو دھکا دے دیا، اس کی قمیض پہلے سے اتار لی، دھکا دینے سے پہلے قمیض اتار لی تھی، پھر کنویں میں دھکا دے دیا۔ وہ جو قمیض اتاری اس کو کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون اس قمیض پہ ایسے چھینٹے مار دیے جیسے لگے کہ یوسف کو کسی جانور نے کھایا ہے۔ اور تیسرا جب وہ باپ کی طرف آئے تو قرآن نے بڑی عجیب بات فرمایا فجاءوا أباهم عشاء يبكون، رات کے وقت اپنے ابا کے پاس دھاڑے مارتے ہوئے آئے، گویا شام غریبا کر کے منائی۔ فجاءوا أباهم عشاء يبكون، علم لے کر کے آئے اپنے باپ کے پاس۔ دلیل کے طور پر یوسف علیہ السلام کا کرتا وہ بھی خون آلود پیش کیا، دلیل تو وہ بھی دے رہے ہیں، آنکھوں سے رو بھی رہے ہیں، رونا دوسری دلیل تھا، ہمیں ان کے مرنے کا صدمہ ہے چونکہ ہم بھائی ہیں۔ ایک دلیل رونا پیش کی، دوسری دلیل خون آلود کرتا پیش کیا۔ مجھے بتائیے دونوں دلیلیں ان کی سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ قرآن سے یہ نہیں پتہ چلا کہ جو بندہ جو بھی دلیل پیش کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سچی ہو، دلیل جھوٹی بھی ہوتی ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ اب پرکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی صداقت۔ اب میں نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی ہے، میں آپ کو بولوں یہ ٹوپی 50,000 روپے کی ہے، آپ کو ایک دم شوق تو ہوگا نا کہ اس میں ہے کیا، 50 سونے کے تار سے بنی ہوئی ہے، کیا ہے 50,000 کا، اس کے اندر ہے کیا؟ پھر آپ مجھے قریب آ کے بولو گے ذرا ہمیں آپ دکھائیں گے، پھر ہاتھ میں لیں گے، یوں دیکھیں گے یار اس میں تو 50,000 والی قاری صاحب اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں لگ رہی، آپ تو فیصلہ بازیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا تو نہیں۔ تو آپ پرکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات کس حد تک غلط ہے، کس حد تک صحیح، پرکھنے سے۔ اسی کا نام تحقیق ہے۔ اب جب بھائیوں نے یوسف کا کرتا پیش کیا، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے دیکھا یہ کرتے کی بٹن یوسف علیہ السلام نے ناخن کی کہیں کوئی خراش لگی، فوراً سمجھ گئے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لکھا بھیڑیا تھا جو اندر سے پورے یوسف کو کھا گیا اور قمیض کو کہیں خراش تک نہیں آنے دی۔ ایسا لگتا ہے الگ سے یوسف کو نکال کر کھاتا رہا اور چھینٹے خون کے قمیض پر ڈالتا رہا۔ دلیل انہوں نے بھی پیش کی۔ اور ایک بات، دوسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ جو بندے زیادہ ہوں ایک بات کرنے والے، ہمیں اکثر بھی لوگ کہتے ہیں، مجھے ٹی وی پر بھی کئی دفعہ یہ تانا سننے کو ملا ہے، آپ ہو کتنے، آپ کی تعداد کتنا ہے، آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا دل دکھایا ہے، یہ کہہ کر کہ جی وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں تو بیٹے کو پوچھتے ہیں۔ میں نے جو بھی قرآن مجید کی آیت پڑھی شرک کے خلاف، کہتے تھے یہ بتوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، تو میں نے کہا بت کے پجاری میں تمہارے میں فرق کیا ہے؟ وہ بت کو کھڑا کر کے پوچھتے، تم قبر میں لکھا کے پوچھتے، بس پھر تو ایک طوفان میں بدتمیزی کھڑا ہو۔ تم ہو کتنے؟ میں نے کہا یہ تعداد دیکھو، قرآن خود کہتا ہے قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، اور اکثریت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، جو اللہ کے ساتھ اکثریت لوگوں کی ایمان لائی ہے اکثریت مشرک ہے، قرآن کہتا ہے۔ پھر قیامت والے دن اللہ آدم علیہ السلام سے کہے گا اے آدم اپنی اولاد سے جنتی اور دوستی الگ الگ کرو،
آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کس نسبت سے؟ اللہ کہے گا 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے نکالو، ایک جنت کے لیے نکالو، اس میں بھی جنت میں چھوڑے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین جو جنتی ادنا سے ادنا جنتی بھی اس کو جو جنت میں محل اور رقبے دے گا، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اس کا محل ہوگا۔ اس لیے کہ جنتی ہیں ہی تھوڑے، جگہ اتنی ہے، ایک ایک جنتی کو اللہ رب العالمین اتنا نواز رہا، اتنا نواز رہا، وہاں بھی زیادہ دوزخ میں جا رہے ہیں۔ یہ کثرت پہ فخر نہیں۔ اب میں دوسری بات کہتا ہوں، یوسف کے بھائی 11 تھے، یعقوب علیہ السلام کو منوا رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام اکیلے اور یہ کہنے والے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، وہ کہنے والے 11 ہیں۔ یہ کرتا بھی خون آلود ہے، یہ یوسف کے خون سے بھرا ہوا ہے، یہ کہنے والے بھی 11 ہیں، اور جس کو بتایا جا رہا ہے وہ ایک۔ ایمانداری سے بتائیے وہ ایک سچا تھا یا 11 سچا؟ اب لگتا ہے فیصلہ بادی کو بھی سمجھ آ رہا ہے۔ اچھی میرا آنا، میں سمجھتا ہوں مجھے بس ایک بندہ بھی اگر صحیح معنوں میں دین کو سمجھ لینا، میرے آنے کا مقصد پورا ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں قرآن اور حدیث، دین دلیل کے ساتھ، اس کے بغیر کچھ نہیں، دلیل نہیں ہے تو کچھ نہیں، اس کی کوئی رتی برابر بھی حیثیت نہیں۔ میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ یہ مسئلہ حج کا پورا فلسفہ اگر انسان غور کرے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ دین اصل کیا ہے۔ رسول اکرم کی پیروی، اسی کا نام دین ہے، اور سچی بات ہے ہم اسی لیے یہ مسجدیں باقی کا دیوبندیوں کی مسجد، بریلویوں کی مسجدیں چھوٹی نہیں ہیں کہ ہم اس میں آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھنے دی جائے۔ اگر ہم سارے وہاں جا کے پیچھے بولے آمین تو سارے پریشان ہو جائیں، ادھر کیا مصیبت آ گئی، ہو سکتا ہے آدمی کے وضو بھی ٹوٹ جائے، پھر اگلے دن ہمیں وہاں کھڑے بھی نہ ہونے دیں، آنے بھی نہ دیں، پھر وہ نماز ان کا امام بھی سنت کے مطابق نہیں پڑھا، سنت کے مطابق نہیں پڑھا۔ دیکھیے ایمانداری سے بتائیں، اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے، جو اس کی یاد ہے، وہ دل میں ہوتی ہے یا پیٹ میں؟ سوچ کے بتانا، دل میں۔ اور دل دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا، عورتوں کا، مردوں کا، شافعیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا، دل سینے میں ہے یا کسی کا نیچے پیٹ کی طرف بھی اترا ہوا ہے؟ اب میرا تیسرا سوال کہ اللہ کو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے یا پیٹ تھام کے یاد کرنا چاہیے؟ اللہ کو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے۔ ارے پیٹ تھام کے تو سب یاد، ہم دکان کھولتے ہیں پیٹ کے لیے، مسجد میں بچے پڑھاتے ہیں پیٹ کے لیے، ہل چلاتے ہیں پیٹ کے لیے، نوکری کرتے ہیں پیٹ کے لیے، ڈاکٹر کلینک کھولتا ہے پیٹ کے لیے، سارے کام پیٹ کے لیے کرتے ہیں۔ ارے 10 منٹ کے لیے مسجد آیا ہے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، وہی سب کے پیٹ بھرنے والا ہے، تیرا بھی بنے گا۔ دل تھام کے رب کو یاد کرنا، دل تھام کے رب کو یاد کرنا۔ اور صحابہ بیان، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو، آپ نے جب نماز پڑھائی، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا اور دونوں ہاتھوں کو آپ نے اپنی چھاتی پر، اپنے سینے پر رکھا۔ حدیث میں ہمیں، اور پھر انڈیا کے اندر مولانا ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز عدالت میں باقاعدہ ایک کیس جیتا تھا۔ محلے میں اہل حدیثوں نے مسجد بنوائی لیکن اہل حدیثوں کی تعداد تھوڑی تھی، پیسہ انہوں نے دیا، پلاٹ انہوں نے لیا، سب کچھ انہوں نے کیا، تعداد کم تھی۔
بعد میں جو دوسرے حنفی لوگ ہیں انہوں نے عدالت میں کیس دائر کر دیا کہ یہ مسجد جو ہے ہمیں ملنی چاہیے، چونکہ ان کے تھوڑے سے نمازی ہمارے نمازی زیادہ ہیں، ہمارے نمازی زیادہ ہیں، اور باقی ان کے نمازی زیادہ تھے، لیکن اس کی میں گھر بنا ہوں، میں اکیلا ہی گھر میں رہنے والا ہوں، دوسرے آ جائیں وہ جو بولے گے کہ ہمارے یہاں 10 گھر ہیں لہٰذا یہ گھر بھی ہمیں ملنا چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ جب میں نے پلاٹ خریدا، میں نے پیسے لگائے بنانے پر بھی، پلاٹ پر بھی، تو میرا مولانا نصری رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا اور بڑے مناظر تھے بہترین۔ عدالت میں کیس چلا گیا، جج نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے، جس کی نمازیوں کی اکثریت زیادہ ہے محلے میں، علاقے میں، تو مسجد انہی کو ملے گی، لیکن ایک تاریخ دے دی کہ مجھے اس تاریخ تک مردم شماری چاہیے اس علاقے میں۔ مولانا ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فوراً جج سے کہا کہ جج صاحب، آپ چونکہ غیر مسلم ہیں اور آپ کو تو قرآن حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ ان سے کوئی نشانی پوچھ لیں، ہم سے بھی کوئی نشانی پوچھ لیں کہ ہماری نشانی کیا ہے اہل حدیثوں کی اور ان کی نشانی کیا ہے، پھر وہ تعداد ہم گن لیتے ہیں۔ تو سلام اللہ صاحب نے کہا کہ جی ہماری نشانی یہ ہے، ہم سارے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حنفیوں سے کہا ٹھیک ہے، بولے ہاں ٹھیک ہے جی، یہ سارے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اور جو ناف پہ ہاتھ باندھتے ہیں وہ سارے کے سارے حنفی ہیں۔ اب ان کی تعداد زیادہ تھی، ناف پہ ہاتھ باندھنے والوں کی سینے پر کم تھی، تو مولانا ثناء اللہ نے اگلے دن، اس وقت کچھ نہیں کہا، اگلے دن جب مقدمہ پیش ہوا مردم شماری کا، انہوں نے گن کے بتایا تو ثناء اللہ نصری نے کہا کہ ان کے گھر میں جتنی عورتیں ہیں وہ ساری اہل حدیث ہیں۔ انہوں نے نشانی یہ بتائی ہے کہ جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اور جو ناف پہ باندھتے ہیں وہ حنفی ہیں۔ ان کی عورتیں ساری اہل حدیث ہیں، ہماری عورتیں بھی اہل حدیث ہیں، اور ہمارے مرد بھی اہل حدیث ہیں، تو ہماری تو تعداد 3 گنا زیادہ ہے ان سے۔ ان کی وہ کیس جیت گئے الحمدللہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ ایک نشانی تو بنائے نا، علامت تو بنائے نا، کہیں ٹھہرے تو صحیح، لوگوں کی سنی سنائی پہ نہ رہیں کہ رفع الیدین ہم اس لیے بھی کرتے کہ منافق آتے تھے بغل میں دودھ چھپا کر آتے تھے، رفع الیدین اللہ کے رسول نے کرائی تاکہ بت گر جائیں اور نماز ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر بت گرتے ہیں رفع الیدین سے تو پہلی رفع الیدین میں گر جانے چاہیے یا نہیں گرنے چاہیے؟ پہلی میں گرنے چاہیے کہ نہیں گرنے چاہیے؟ تو جو پہلی بت گرانے والی تھی وہ تو تم اب تک کر رہے ہو، جو بت گرنے کے بعد ہے منہ پہ جانے والی تو اس کی تو مخالفت کر رہے، اس کی مخالفت کر رہے۔ پھر یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ رفع الیدین کا پس منظر یہ ہو کہ منافق بغلوں کو بت چھپا دے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایسے بنایا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بغلیں نہیں اٹھائیں۔ بت گرے گا جب بغل اٹھے گی، رفع الیدین ایسے تو نہیں ہوتی، رفع الیدین ایسے ہوتی۔ اب میں کوئی چیز مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، اب میں یہاں بغل پہ رکھتا ہوں، 1000 رفع الیدین مجھ سے کرا دو، یہ نہیں گرے، یہ نہیں گرے، اس لیے کہ رفع الیدین بغل اٹھا کر نہیں کی جاتی، ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ جب بھی 2 فوجیں آپس میں لڑتی ہیں نا، اس میں جو فوج فاتح ہوتی ہے وہ شکست خوردہ فوج سے کہتے ہیں سب۔ یہ دنیا کا مانا ہوا رول ہے کہ جب سامنے والی فوج ہینڈز اپ ہو جائے گی، دشمن فوج اس پہ فائر نہیں کرے گی، گرفتار کرے گی، فائر نہیں کرے گی، وہ اپنے ہتھیار ڈال لیتے ہیں اور ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے اپنی شکست کو اور تیری فتح کو، اپنی کمزوری کو اور تیری طاقت کو میں نے تسلیم کر لیا۔ اب بندہ اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں ڈی سی ہے، کمشنر ہے، وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، کچھ بھی ہے، تھانے دار ہے، ایس ایچ او، کچھ بھی ہے۔ اب مسجد میں آتا ہے، زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور پھر ہینڈز اپ ہو جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہے اللہ تو بڑا، میں چھوٹا، تو جیتا
میں ہارا، تو طاقتور میں کمزور، میں نے اپنی شکست تیرے آگے مان لی، تسلیم کر لی۔ پھر اللہ اکبر کر کے اسی طرح رفع دین کر کے رکوع کو جاتا ہے، یا اللہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں تیری جلال میں، لیکن جب میں رکوع سے اٹھوں، سجدے سے اٹھوں، نماز سے جاؤں، میں خالی ہاتھ آیا ضرور ہوں لیکن خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتا، تو مجھے یہاں سے جھولیاں بھر کے دے۔ اور اللہ رب العالمین بھی یاد رکھتا ہے نماز سنت کے مطابق کیجیے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ بخاری کی جو 3-4 روایتیں ہیں وہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اذا افتتح الصلاۃ وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، اور آپ جب نماز شروع کرتے رکوع کو جاتے، رکوع سے اٹھتے، اور ایک روایت میں ہے اذا قام من الركعتين، جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے رفعهما كذلك، اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے تھے جس طرح پہلی مرتبہ اٹھایا تھا۔ لہٰذا اپنے نماز کو سنت کے مطابق کیجیے، دلیل پوچھنے کی مانگنے کی عادت ڈالیے، دلیل کو پرکھنے کی عادت ڈالیے، اور مطالعہ کیا کیجیے، دین کا ضرور مطالعہ کیجیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، احادیث کے تراجم پڑھیے، علماء کا احترام کیجیے، علماء کی عزت کیجیے۔ ہم نے آپ لوگوں کو تقلید سے روکا ہے، تعظیم سے نہیں روکا ہے۔ علماء کی تعظیم کیجیے، احترام کیجیے، ان کی صحبت اختیار کیجیے، ان سے دعائیں کرائیے، اپنے بچوں کے سروں میں ان علماء سے ہاتھ پھروائیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ ان کے اثرات آپ کی اولاد میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کی مسجدوں میں ان نیک لوگوں کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔